غلط معلومات اور جعلی خبروں کی محدود شیلف لائف ہے، جبکہ سچائی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے۔ NCA کے بعد ڈیلی میل کی سٹوری نے یہ ثابت کر دیا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ سر جھکاتا ہوں۔ 3 سال تک عمران اور اس کے ساتھی میری کردار کشی کے لیے تمام حدود پار کر گئے۔ ایسے اقدامات سے پاکستان کی بدنامی ہوئی اور دوست ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ عمران خان شہباز شریف کے خلاف جھوٹی خبریں شائع کراتا رہا، خود گھڑیاں چوری کرتا رہا۔ عمران خان نے ڈیلی میل کے ذریعے شہباز شریف کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے، ایک جھوٹا، چور اور بے ایمان لیڈر نہیں ہو سکتا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ ڈیلی میل کی معذرت مخالفین کے منہ پر تماچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کو سرخرو کیا۔ عمران خان اور شہزاد اکبر نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی اور الزامات عائد کیے۔ عمران نیازی نے ڈیوڈ روز کو بلا کر شہباز شریف کے خلاف سازش کی۔ ڈیلی میل نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ عمران خان اور شہزاد اکبر بھی معافی مانگے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سنگاپور کی صدر حلیمہ یعقوب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ کا آسیان کے ساتھ تعاون کو تیز کرنے کے عزم کا اظہار۔ خطے کی ترقی کے لیے تمام رکن ممالک کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہر ملک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ قانونی معاملات میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور SCO ممالک کا تعاون بہتری کی طرف قدم ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے 9ویں وزرائے انصاف کے ورچوئل اجلاس سے خطاب۔ وقت کے ساتھ سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ موسم سرما میں بے گھر لوگوں کو چھت فراہم کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور موسم سرما میں چھت فراہمی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ ملک کے تمام مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر حکومت کا ساتھ دیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی کی راہ میں بدعنوانی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ معاشرتی اقدار کا زوال کسی بھی معاشرے میں کرپشن کی شرح بڑھاتا ہے۔ ہمیں اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا انسداد بدعنوانی کے عالمی دن پر پیغام۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا کل سے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور پاکستانی قیادت سے اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ حسین ابراہیم طاہا آزاد کشمیر کا بھی دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی پالیسیوں کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج۔ بارہمولہ اور جموں میں احتجاجی مظاہرے۔ غیر کشمیریوں کو مقامی آبادی کے حقوق دینے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ فلسطین میں نہتے شہریوں پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری۔ جنین میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ، 4 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فورسز کے مختلف مقامات پر چھاپے، 15 افراد گرفتار۔ اسرائیلی فوج نے رواں سال نومبر تک 47 بچوں سمیت 205 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا دورہ سعودی عرب، دونوں ملکوں کے درمیان 34 معاہدوں پر دستخط۔ گرین انرجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹ، ہاؤسنگ اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ چینی صدر کی سعودی قیادت سے ملاقاتیں، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان انگلینڈ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز، دوسرا میچ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹاس جیت کر انگلینڈ کی بیٹنگ جاری۔ قومی لیگ اسپنر ابرار احمد کا ٹیسٹ ڈیبیو، زیک رالی کو آؤٹ کر کے پہلی وکٹ حاصل کی۔ بین ڈکر 63 رنز بنا کر پویلین واپس، انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔
मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप में आज से क्वार्टर फाइनल्स मरहले का आगाज। पहला क्वार्टर फाइनल क्रोएशिया और ब्राजील के दरमियान रात 8 बजे खेला जाएगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में रात 12 बजे अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप मैचेस के लिए फुटबॉल शायकीन के साथ साथ बिल्लियां भी मैच और खिलाड़ियों को देखने की शौकीन। कैलेंडरी बिल्लियों ने कहीं स्टेडियम एंट्री डाली तो कहीं फुटबॉलर्स की जगह न्यूज कॉन्फ्रेंस के लिए डेरे डाली है। बिल्लियों को देखकर कोई डर गया, किसी ने बाहर निकाला तो कोई उन्हें अपनाने के लिए तैयार हुआ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे के साथ मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक और महाज पर सुर्खरू। आलमी सतह पर उनकी बेहतरीन इंतजामी कारकर्दगी और शफाफियत का एतराफ़। बरतानिया के मुमताज़ अखबार डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मुबैना करप्शन के हवाले से अपनी रिपोर्ट को गलत तस्लीम करते हुए माफ़ी मांग ली। बरतानवी रोजनामे ने अपने वजाहती बयान में कहा कि 14 जुलाई 2019 के एक आर्टिकल में इल्ज़ाम लगाया गया था कि शरीफ खानदान ने ज़लज़ला मुतासरीन के फंड में खुर्द-बुर्द की है। हम तस्लीम करते हैं कि शहबाज शरीफ पर कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कभी भी बरतानवी पब्लिक मनी या DFID ग्रांट के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम नहीं लगाया। इस गलती पर शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान से माज़रत ख़्वाह हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर आजिज़ी के साथ सर झुकाता हूँ। 3 साल तक इमरान और उसके साथ ही मेरी किरदार कुशी के लिए किसी भी हद तक गए। अपनी झूठ पर मबनी मुहिम में उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उनके इक़दामात से पाकिस्तान की बदनामी हुई और दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात के जरिए मेरा और मेरे ख़ानदान का मजाक उड़ाया गया, लेकिन मेरा अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल ईमान था, क्योंकि सिर्फ वही उनके झूठ को बेनकाब कर सकता है। NCA के बाद डेली मेल की स्टोरी ने इस बात को साबित कर दिया है कि गलत मालूमात और जाली खबरों की महदूद शेल्फ लाइफ है, जबकि सच्चाई हमेशा फतह याब होती है। दानिश्वर हजरात, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज इस तकरीब में और अपने बार एसोसिएशन में दावत दी। अपने लिए एजाज़ समझता हूँ, अपने लिए सआदत समझता हूँ कि आपसे मैं कुछ दिल की बातें कह सकूँ। आपके सीनियर्स यकीनन महसूस कर रहे होंगे कि मैं कोई 15 साल से ज़्यादा का अरसा हुए एक लंबे ताअत्तुल के बाद पहली मर्तबा कोयटा बलूचिस्तान बार से खिताब करने आया हूँ। यहाँ मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों ने अपनी गुफ्तगू में जहाँ खुशामदीद कहा, वहाँ उन्होंने कुछ नुकात की तरफ भी इशारा किया। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई मुल्क
آئین اور قانون کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میرے نزدیک پاکستان کا آئین ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر ملک کے ہر کونے میں رہنے والا ہر پاکستانی خود کو ایک قوم تصور کرتا ہے تو ایک قوم کے تصور کے ساتھ اس کی ضمانت، اس کا محور وہ ہمارا آئین ہی دیا کرتا ہے۔ ہمارا یہ آئین آپ سے زیادہ کون آئین کو تفصیل سے جانتا ہوگا؟ آپ کا پورا ماحول آئین و قانون کے مطالعے سے ہی چلتا ہے، اور آپ ہی آئین و قانون کی روشنی میں پاکستان کی عدلیہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آئین ہی کی روشنی میں آئین کا بنیادی ڈھانچہ 4 عناصر پر مشتمل ہے۔ بنیادی ڈھانچے کا اگر ایک ستون بھی گرتا ہے تو آئین گر جاتا ہے، اور ایک نئی آئین ساز اسمبلی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس آئین کے بنیادی ڈھانچے کا پہلا عنصر، پہلا ستون وہ اسلام ہے۔ اس کا دوسرا ستون جمہوریت ہے۔ اس کا تیسرا ستون پارلیمانی طرز حکومت ہے، اور اس کا چوتھا ستون وفاقی نظام ہے، جو اس وقت تک 4 وحدتوں پر مشتمل ہے۔ آئین خود ان 4 بنیادی عناصر کو آئین کا اساسی ڈھانچہ قرار دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کمی ہے تو عمل درآمد کی ہے۔ جیسے ایک مسلمان کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، وہ مسلمان تو ضرور کہلاتا ہے، لیکن اگر ایک اسلام پر وہ عمل نہ کرے، کلمے کے تقاضوں کو عملی زندگی میں پورا نہ کرے، تو آپ مجھ سے زیادہ اس کی تعبیر کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ملکی نظام میں عدم توازن تب آتا ہے جب ہم آئین کے تحت دیے ہوئے دائرہ کار سے باہر نکلتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں۔ ایک ادارہ طاقتور اور تمام اداروں کو کمزور کیا جاتا ہے۔ عدلیہ اپنے حدود میں نہیں رہتی،
انتظامیہ اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے، مقننہ تو ویسی بھی یتیموں کی طرح کا ایک ادارہ بن گیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ فکری اضطراب آئے گا، اور وہ فکری اضطراب کسی فرد کا نہیں، وہ پوری قوم کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ سوسائٹی ایک مضطرب سوسائٹی بن جاتی ہے، اور کنفیوز سوسائٹی وہ پھر کسی حتمی فیصلے کی قوت سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم آئین کے تحت دیے ہوئے ان اصولوں کو اور اس دائرہ کار کو احترام دیں اور اس کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ پھر ہمارے ہاں جب ہم داخلی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو دنیا بھی ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ بظاہر تو ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہر 14 اگست کو ہم آزادی کا دن بھی مناتے ہیں اور 75 سال سے منا رہے ہیں، لیکن سن 1945 کے جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد باقاعدہ طور پر تو نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہوا، لیکن عالمی اداروں اور عالمی معاہدات کے تحت ہم جیسے ملکوں کو کنٹرول کیا جاتا رہا ہے۔ 3 حوالوں سے، سیاسی حوالے سے بھی، اقتصادی حوالے سے بھی اور دفاعی حوالے سے۔ اقوام متحدہ، اس کی جنرل اسمبلی، اس کا سلامتی کونسل، جنیوا کے انسانی حقوق کمیشن، یہ تمام وہ ادارے ہیں جو ترقی پذیر دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ ملک جو رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا ہو، آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ہو، اس کو عالمی فہرست میں طاقتور ملک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے ملک کو کمزور کرنا اور ایسے ملک پر اپنے اختیارات کے پنجے گاڑنا، یہ ان کی حکمت عملی ہوا کرتی ہے۔ سو پاکستان اس زمرے میں آتا ہے۔ ہماری اپنی پارلیمنٹ ہے، ہماری پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ آئین بھی بناتی ہے، ترمیم بھی کرتی ہے، قانون بھی بناتی ہے، اس میں ترمیم بھی کرتی ہے۔ لیکن اگر عالمی ادارے میں ایک قانون آ جائے کہ جو میرے ملک کے آئین کے ساتھ متصادم ہو، تو میرے اپنے ملک میں اور اپنی سرزمین پر میرا اپنا آئین، میرا اپنا قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے اور عالمی ادارے کا فیصلہ میرے ملک میں مؤثر کہلاتا ہے۔ یہ جو قانون سازیاں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، جس نے ہمارے خاندانی زندگی،
ہماری خاندانی اور معاشرتی زندگی کے شریعت کی حدود کو پامال کر دیا ہے، جبکہ میرا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے، قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور ہر قانون قرآن و سنت کے تابع ہوگا۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کس قدر وائلیشن ہو رہی ہے۔ ہم ملک کے اندر کے لابیز کے ساتھ بھی نظریاتی تصادم میں ہوتے ہیں اور بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہ کر ہم قانون سازیاں کرتے ہیں۔ میں تو پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں ایک طویل عرصے تک، میری پوری زندگی ان مشاہدات سے بھری ہوئی ہے۔ میرے تمام کولیگز اس صورتحال کو جانتے ہیں۔ آج اقوام متحدہ نے اپنے سیڈا پروگرام کے تحت جو قرارداد پاس کی ہے، اس وقت صرف سعودی عرب کی حکومت ہے جس نے اس پوری قرارداد کو مسترد کیا ہے اور اس پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے، اس دلیل کی بنیاد پر کہ اس کا ایک ایک شق میرے قرآن کریم سے متصادم ہے۔ مجھے یا اس قرارداد کو تسلیم کرنا ہوگا اور یا اپنے قرآن کا انکار کرنا ہوگا، اس کے بیچ میں کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ اب جہاں ترقی پذیر ممالک غریب اور پسماندہ ممالک کے داخلی اختیار پر اس طرح کے پنجے گاڑے جائیں گے اور ہم ان کی خواہش کے خلاف فیصلے کریں، تو پھر اس کے بعد وہ اقتصادی پنجہ آگے آتا ہے کہ پھر مجھے اقتصادی لحاظ سے غلام بنایا جاتا ہے۔ ورلڈ بینک کے ذریعے، ایشین بینک کے ذریعے، آئی ایم ایف کے ذریعے، فیٹف کے ذریعے کتنے ادارے ہیں کہ اگر آپ مغربی ترجیح کو چیلنج کریں یا کسی عالمی قوت کے خواہش کو مسترد کریں تو آپ پر اقتصادی قدغنیں لگتی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ عالمی ادارے آپ کو امداد کی وہ قسط جو آپ کا حق ہوتا ہے وہ دینے سے انکار کرتے ہیں، انہوں نے اب اپنی حیثیت کو مفتاح کی حیثیت قرار دی، چابی کی حیثیت قرار دی، کلید کی حیثیت قرار دی ہے کہ اگر وہ اجازت نہ دے تو دنیا کا کوئی دوسرا ملک بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو نوآبادیاتی نظام تو ختم، لیکن سیاسی اور اقتصادی حوالے سے ہمیں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی پالیسیوں کے تابع بنایا جاتا ہے، ہمیں اپنی خواہشات کا پیروکار بنایا جاتا ہے، اور جس کی پیشن گوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم پچھلی امتوں کے ایسے پیروکار بنو گے جیسے کہ اگر وہ گوہ کی طرح غار میں گھسیں تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے چلو گے، قدم بقدم
بالشت ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ آج ہم قدم قدم ان کی پیروی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تو سیاسی آزادی بھی ہماری سلب، اقتصادی آزادی بھی ہماری سلب، اس کو بھی باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ انسانی حق، یہ ان کی مرضی ہے کہ انسانی حق کی تعریف کیا کریں، یہ ان کی مرضی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہو ان کے نزدیک۔ انسانی حق کا کون انکار کرتا ہے؟ پورا قرآن کریم انسانی حق کے لیے دیا ہوا نظام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات وہ انسانی حق کے لیے ہے۔ ہم اپنے ماحول میں لفظ امن استعمال کرتے ہیں۔ امن 3 حروف کا چھوٹا سا حرف ہے، لیکن یہ تمام تر انسانی حقوق کا احاطہ کرتا ہے۔ جان کا حق، مال کا حق، عزت و آبرو کا حق، اور انسان کے تمام حقوق انہی 3 چیزوں سے وابستہ ہے۔ تمام قوانین انسان کے حق کے تحفظ، اور اگر حق تلفی ہوتی ہے تو حق کی تلافی کیسی ہو، تمام قوانین اس بنیاد پر بنتے ہیں، اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ انسانی حق کے سب سے بڑے علمبردار ہم، لیکن آج کی موجودہ سینیریو میں انسانی حق کے سب سے بڑے قاتل ہم۔ تو انسانی حق پر تو اتفاق، لیکن اس کی تعریف و تشریح پر اختلاف۔ لیکن یہ جو آپ ہم پر امپوز کرتے ہیں، یہ کون سا جمہوری طریقہ ہے؟ جس جمہوریت کی راگ آپ الاپتے ہیں پوری دنیا میں، اور جس جمہوریت کے معیارات آپ مقرر کرتے ہیں، آپ کے اپنے معیارات کے تحت آپ ہم پر اپنی رائے کیسے امپوز کر سکتے ہیں؟ کس طرح آپ ہم پر مسلط کر سکتے ہیں اپنی رائے کو؟ لیکن ہو رہا ہے۔ دفاعی لحاظ سے دیکھ لیں، فوج ہماری، لیکن عالمی قوتوں کا دباؤ رہتا ہے کہ اس ملک کی فوج وہ ہمارے لیے استعمال ہو۔ ایٹم بم میرا، لیکن اس کے استعمال کا اختیار ان کے ہاتھ میں۔ کبھی این پی ٹی پہ دستخط کرو، کبھی سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کرو، بین الاقوامی معاہدات کے پابند بن جاؤ۔ اگر وہ ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم مارتے ہیں، ان کا حق، لیکن اگر پاکستان ایٹم بم بناتا ہے تو وہ جرم۔ اگر اسرائیل کے پاس سینکڑوں ایٹم بم ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر انڈیا کے پاس ایٹم بم ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن پاکستان خطے کا ایک بڑا ترقی پذیر ملک، اس کے اوپر مسلسل دباؤ کہ آپ بین الاقوامی معاہدات کے پابند ہو جائیں، تاکہ اپنی ہی اساسوں سے آپ کا اختیار چھین لیا جائے اور اس پر ہمارا اختیار رہے۔ یہ ہے عالمی سطح پر غریب، پسماندہ، ترقی پذیر ممالک کو
اپنے زیر نگین اور اسے غلام رکھنے کے فلسفے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جسے ہم نے قومی سطح پہ سوچنا ہے، لیکن قومی سطح پر ہم سے سوچ کی صلاحیت چھین لی گئی. آپ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ فوج مزید بھی غیر جانبدار رہے گی. آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ غیر جانبدار نہ رہنے کا فیصلہ ہم نے فروری میں ہی کر لیا تھا، تو اس سے پہلے جب آپ جانبدار تھے اور اس سے پہلے جب آپ نے ماشاء اللہ لگایا اور اس سے پہلے جب آپ نے ماشاء اللہ لگایا اور اس سے پہلے جو آپ نے ماشاء اللہ لگایا، آپ کو کس نے پوچھا تھا؟ یہ آپ کا اختیار ہے. جب آپ چاہیں آپ ماشاء اللہ لگائیں، جب آپ چاہیں آپ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں، جب آپ چاہیں آپ دھاندلی کرائیں، جب آپ چاہیں آپ نیوٹرل بن جائیں. ہماری یہ رائے ہے کہ جس طرح میں پاکستان کی شناختی کارڈ ہولڈر ہوں اور اس تعارف سے میں ایک پاکستانی ہوں، ایک بہت بڑا بیوروکریٹ ہو چاہے بڑا جرنیل ہو، وہ بھی اسی شناختی کارڈ کے تحت پاکستان کا شہری ہے. شہری ہونے میں ہم برابر ہیں، کوئی ایک دوسرے کا برابر نہیں. عارضی طور پر یہ ایسی باتیں کرنا دلوں کو اطمینان دلانے والی بات تو ہے، لیکن مستقل روش کی ضرورت ہے. ملک کمزور ہوا ہے. 70 سال پہلے ہم طاقتور تھے، 70 سال کے بعد اب ہم کمزور ہیں. کشمیر پر جو ہم نے رویہ دکھایا، کسی زمانے میں واجپئی جی بس میں پاکستان آ کر اترتا ہے. پاکستان کی معیشت مضبوط تھی، وہ پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے ایک بہتر ماحول پیدا کرنا چاہتا تھا. وہ مینار پاکستان پہ کھڑا ہوا اور پاکستان کو ایک حقیقت تسلیم کیا. وہ کشمیر پہ بات کرنا چاہتا تھا. سرکاری سطح پر اور ریاستی سطح پر تو باتیں ہوتی ہی ہیں. مجھے ذاتی طور پر انہوں نے کہا تھا دلی میں کہ میرے پاس 1 سال ہے، اپنی حکومت سے کہہ دو کہ میرے 1 سال کا فائدہ اٹھا لیں، مسئلے کشمیر کے حل کے لیے میں تیار ہوں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بلوچستان ہائی کورٹ بار کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کوئی ملک آئین اور قانون کے بغیر نہیں چل سکتا. آئین پاکستان میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے. اس آئین کے تحت ہر شہری خود کو ایک قوم تصور کرتا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے ڈیلی میل کے ذریعے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی. عمران نیازی کہتا تھا کہ ہم کیس دیکھتے ہیں، فیس نہیں. ڈیلی میل کی معافی کے بعد اب وہ کسی کو اپنا فیس دکھانے کے قابل نہیں رہا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں نہتے شہریوں کے حقوق کی پامالی کا ذکر کرنا انسانی حقوق کے دن پہ اگر نہیں کریں گے تو کب ہوگا، جب پوری دنیا کل سیٹرڈے کو 10 کو انسانی حقوق کا دن منائے گی. تو بہت ضروری ہے کہ ہندوستان میں ہونے والی کشمیریوں کے حقوق کی پامالی کا ذکر نہ کرنا، بے حد نہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ بڑھتی ہوئی بھارتی بربریت پوری انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. بھارت نے کشمیری شہریوں کے حقوق سلب کر کے پوری انسانیت کی توہین کی ہے. بھارت کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم نہ کرنا عالمی قوانین کی کھلا خلاف ورزی ہے. پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی روح سے خود ارادیت پر یقین رکھتا ہے اور کشمیریوں کی خود ارادیت کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ اس کے لیے عالمی برادری سے توقع رکھتا ہے کہ وہ کشمیری عوام کی حقوق کی حفاظت کے لیے بھارتی ظلم اور بربریت کی مذمت کریں. بھارت کی طرف سے کیے جانے والے انسانی
मजालिम, हकूक़ पामाली, बैनुल-अक़वामी क़वानून की शदीद खिलाफ वर्जी, मावराए अदालत कत्ल, कश्मीरियों की नस्ल कशी, ख़वातीन की असमत दरी, बच्चों के हकूक़ की पामाली और छरों से और लोगों को अंधा करना और जिस किस्म की अज़ियतें वहाँ दी गई हैं वो पूरी दुनिया जानती है। यहाँ पाकिस्तान में हमारा मौक़िफ़ मैं दोहराता हूँ कि हिंदुस्तान की अफवाज फिल फौर कश्मीर की वादी से हटाई जाएं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक उसमें हक़ खुर्द इरादियत के लिए दुनिया उन पर ज़ोर दे ताकि इंसानी हकूक़ भी बचाए जा सकें और ये जो तशद्दुद इंसानियत पर है जो कश्मीर में हो रहा है और बेबस कश्मीरियों पर जिस किस्म के मजालिम हो रहे हैं इनसे निजात हासिल कराई जाए। पाकिस्तान इस चीज़ का अदा करता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे इस हमसाया की वजह से हमारे इलाकों में जो कलबूशन की वजह से और जो हमारे मजहबी तफरका पैदा करने के लिए जो अक़लियतों के साथ जो डस्का, सियालकोट, लाहौर और कराची में ये जो ख़ुद साख्ता किस्म के जो फंडेड किस्म के जो जराइम हैं ये हमारा हमसाया हमें उसमें भी मुलव्वस करता है ताकि इंटरनेशनल दुनिया के सामने हमें बदनाम किया जाए। और इसकी इन मजालिम की वजह से ना इनका कोई हमसाया इनसे बचा हुआ है, ना इंसानियत बची है, ना ही कोई मज़हब। पाकिस्तान हम रिवायती लोग हैं, हम आपस में जुड़े हुए बलोच, सिंधी, पंजाबी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीरी और सराइकी और पख्तून हमारे सब हम आपस में रिवायतों और तारीख़ी तौर पर मजहबी तौर पर जुड़े हुए हैं और हमारी अक़लियतें जो यहाँ रह रही हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ह्यूमन राइट्स भरपूर तरीके से कर रही है और यहाँ पर कोशिश की जाती है कि हमारी जो अक़लियतें हैं, शिया कम्युनिटी है, अहमदिया कम्युनिटी है, इसमें ख़ास तौर पे किलिंग्स कराई जाएं ताकि लोग आपस में लड़ें। तो मैं बतौर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर के दुनिया से अपील करता हूँ कि ये पाकिस्तान की अपील है दुनिया के सामने कि कश्मीरियों को ज़ुल्म से निजात दिलाई जाए और हिंदुस्तान को रोका जाए कि वो हमसाया मुल्कों के अंदर अपनी बर्बरियत और अपने मज़मूम किरदार जो उसका हमारे पाकिस्तान के अंदर उसकी इंटरफेरेंस है और यहाँ पर जो कलबूशन टाइप जो यहाँ पे एपिसोड्स हुए उसकी भरपूर मजम्मत करे और पाकिस्तान के शहरी इस चीज़ का अदा करते हैं कि हम एक नस्ल, एक कौम और अक़लियतें, चाहे ईसाई हो, चाहे अहमदिया जमात हो, चाहे शिया है, सुन्नी है, कोई है, तो बतौर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर के मैं पाकिस्तानी अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर सूरत में अपने मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो है जो इंसानी कदरें हैं जिसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इंसानियत का खून का रंग एक है, तो एक ही नारा है हमारा कि हमारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंसानियत का रंग एक कर दिया, नस्ल एक कर दी, तो इसमें तफरका जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इंसान जो भी रहेगा जिस मुल्क में, हम पाकिस्तान में बराबरी की बुनियाद पर रहेंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब मेरे सीनियर कोलीग जनाब रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब ने मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स आज के दिन की अहमियत के हवाले से और कश्मीर के अंदर होने वाले मज़ालिम के हवाले से ज़िक्र किया है। आज का दिन दुनिया में बुनियादी तौर पे इंसानी अज़मतों के लिए जो मेयार मुकर्रर किए गए, एक मिनिमम लेवल इंसानियत का जो मुकर्रर करने के लिए दुनिया में एक लंबी स्ट्रगल थी। 1948 में इसके ऊपर एक चार्टर बन के एक मुआहदा कर लिया गया और कुछ स्टैंडर्ड तय कर दिए गए और दुनिया में जूँ जूँ इन स्टैंडर्ड्स के किसी मुआशरे का जमहूरी होना, वहाँ इंसानी हकूक़ जितने ज़्यादा ऑब्ज़र्व हो रहे हैं, लोगों के हकूक़ का जितना ख्याल रखा जा रहा है, उस सोसाइटी के अंदर कितनी टॉलरेंस आई है, वहाँ के इदारे कितना इंसानी हकूक़ को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या उसकी वायलेशन के ऊपर कितना एक्शन ले रहे हैं, ये एक गेज होता है। अनफॉर्चुनेटली तरक्की पजीर दुनिया, यूँ तो तरक्की याफ्ता दुनिया में भी, लेकिन ख़ास तौर पे तरक्की पजीर दुनिया के अंदर ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू सीरियस इशू है
اس میں مذہبی آزادیاں بھی ہیں، اس میں سیاسی آزادیاں بھی ہیں، اس میں جینڈر کی آزادیاں بھی ہیں، اس میں بہت سارے پہلو مل کے ہم اس کی ہم 10 جو دسمبر کا دن ہے اس کے حوالے سے بہت ساری آزادیوں کا ایک مجموعہ کیا گیا ہے، اور ہمارے خطے کے اندر نہیں بلکہ فلسطین میں، دنیا کے افریقہ میں، بے شمار ممالک کے اندر طاقتور ممالک کمزوروں کا استحصال کرتے رہے ہیں، اور آج ہم ان طاقتور اقوام سے جو ورلڈ سٹینڈرڈز کی، ہیومن رائٹس سٹینڈرڈز کی یا ڈیموکریٹک سٹینڈرڈز کی باتیں کرتے ہیں، آج ہم ان کو ان کی ذمہ داری یاد کراتے ہیں۔ ہم بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ہم ترقی پذیر دنیا کے لوگ بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اتھارٹیرین رویے جو ہیں وہ انسانی حقوق، اسی طرح جابرانہ سرمایہ داری کے رویے، جاگیرداری کے رویے، انتہا پسندی کے رویے، فرقہ واریت، یہ ساری چیزیں انسانی حقوق کی وائلیشن کا بہت بڑا سبب بنتی ہیں۔ لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو اس کو اپنا ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جو تشدد کو اپنے ایک ہتھیار کے طور پہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور کئی تشدد کے اسی عمل کو یا سیاسی آزادیاں سلب کرنے کے لیے یا اپنی چیپ پاپولیرٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ پاپولسٹ لیڈروں کا بھی ایک ہتھیار ہوتا ہے۔ ان کا طرز سیاست بھی بنیادی طور پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مصنوعی ہوتا ہے۔ ہندوستان کشمیر کے اندر آج 75 سال ہونے کو ہیں، وہ انسانی حقوق کی بلیٹنٹ وائلیشنز کر رہا ہے، اور ہر آنے والا دن اس کی زیادتیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ ہم پاکستان ہمیشہ کشمیری اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے ساتھ ہونے والے مظالم میں، اور ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ تمام تر جبر و ظلم کے باوجود وہاں ہزاروں نہیں اب تو لاکھوں کی تعداد ہو گئی، وہ لوگ جو قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، جو کسٹوڈیل کلنگ کا شکار ہوئے، جن کے گھروں میں خواتین کے ساتھ تشدد کیا گیا، جنسی تشدد کیا گیا، وہاں مسلسل کرفیو لائک کیفیت رکھ کے، اب تو بلکہ کشمیر کو ساری دنیا ایک اوپن پریزن کہتی ہے، وہاں پہ جتنی آبادی ہے اس کے قریب سیکیورٹی فورسز، ہر 3 بندوں پہ ایک سیکیورٹی فورس، ایک فوج کا سپاہی بندوق لیے کھڑا ہے، اور ان کے جنازوں کے اوپر ان کو اپنے گھر والوں کے، اپنے پیاروں کے جنازے پڑھنے نہیں دی جاتے، ان کو عبادت کرنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ سو بے شمار طرح کی ان کی وائلیشن کرتے ہوئے ہندوستان ان کے حوصلوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کشمیریوں کے حوصلے نہ کل دبے، نہ آج، نہ آنے والے کل دبیں گے، اور ہم انشاءاللہ ہر فورم پہ اپنے ان بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہم دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں، جس طرح پیردادا صاحب نے کہا کہ آپ ہندوستان کی طرف سے کشمیر میں اور اسرائیل کی طرف سے فلسطین میں، خاص طور پہ دنیا بھر میں، لیکن خاص طور پہ ان 2 خطوں میں جہاں پہ بہت زیادہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے اور صرف طاقت کے زور پہ ہو رہی ہے، اور دنیا اس طرف دھیان نہیں دے رہی۔ ہمیں دنیا کو جھنجھوڑ کے یاد کرانا ہے کہ جناب آپ نے یہ قانون بنا کے صرف کمزوروں کے لیے نہیں ہے، آپ طاقتور ممالک اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ہندوستان اور اسرائیل کو ان جبر اور تشدد کے ہتھیاروں سے روکیں، اور ہمیں خود بھی سیاسی حکومتوں کے طور پہ، سیاسی جماعتوں کی بھی ایک بڑی طویل سٹرگل رہی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر، اپنے ملک کے اندر بھی مارشل لا اور انتہا پسندانہ رویے، اتھارٹیرین رول، ان کے خلاف کھڑے ہو کے، اور اس عمل میں جہاں پہ ساری سوسائٹی، سیاسی جماعتیں ساتھ چلے۔ میں میڈیا کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انسانی حقوق جہاں پہ آپ نے اپنی آزادیوں، یعنی کلم و تحریر کی آزادی جو ہے اس کے لیے آپ نے جدوجہد کی ہے، اپنے سیاسی آزادیوں کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، بالکل سیاسی جماعتوں کے شانہ بشانہ، بلکہ آپ آگے بڑھ کے آپ نے اس پہ رول پلے کیا۔ میں آپ کا بھی شکریہ کرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں، اور صرف اتنی گزارش کروں کہ اگر کوئی لیڈر، اگر کوئی جماعت، اگر کوئی گروپ انسانوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، تسلسل سے جھوٹ بولتا ہے، اور ان کو خواب دکھاتا ہے اور کہتا ہے یو ٹرن لینا میرا کمال ہے، اور بڑا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں آزادانہ رائے دہی سے اپنا ووٹ کاسٹ کروں۔
آپ مجھے چیٹ کر کے جیلی خواب دکھا کے، یہ دنیا کے اسٹیبلش ڈیموکریسیز میں اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ کوئی لیڈر جھوٹ بول کے ووٹ لیتا ہے تو نہ اس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، نہ قانون اس کو اس کی اجازت دیتا ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ رویہ بڑا غلط رکھ دیا گیا. ہماری قیادت کو تو ہمیشہ اس کے لیے اعلان کیا گیا، بھٹو صاحب کو، بی بی شہید کو، بلاول صاحب کو، ہماری باقی قیادتوں کو اور مسلم لیگ کی قیادت کو، باقی جماعتوں کی قیادت کو ایک دوسرے کے اوپر صرف الزام لگاتے چلے جانا، ان کے کریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ بھی بہت بڑی وائلیشن ہے بغیر ثبوت کے. ابھی حال ہی میں ڈیلی میل نے جنہوں نے ایک سٹوری شائع کی تھی، جو پاکستان کے اندر برطانیہ کا ادارہ ڈیفڈ جو بہت زیادہ خدمت کرتا ہے خاص طور پہ ایجوکیشن کے میدان میں، اس کے فنڈز کے حوالے سے خان صاحب نے ایک خبر چلوائی، وہ ڈیلی میل کی سٹوری بنی. اس کے جواب میں ڈیفڈ نے بھی اس کی تردید کی، حکومت نے بھی اس کی تردید کی، اور جب اس ادارے کے خلاف تحرک کیا گیا تو پھر ڈیلی میل نے خود معافی مانگ کے وزیر اعظم پاکستان سے میاں شہباز شریف صاحب سے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن قوم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا لیڈر ہے جو ان مفروضوں پہ مبنی ان اداروں کے خلاف خبر لگواتا ہے، ان فنڈز کے اوپر خبر لگواتا ہے، اور اس وقت لگواتا ہے جب پاکستان کے 3.25 کروڑ لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں، اور ہم دنیا سے ان کی بحالی کے لیے، ان کے سیٹلمنٹ کے لیے سپورٹ مانگ رہے ہیں. ہم دوست ممالک سے، ہم ڈونرز کانفرنس کرا رہے ہیں، اور اس موقع پہ ایسی حرکت کرنے سے کیا ہماری ان کوششوں کو دھچکا نہیں لگے گا؟ ووٹ مانگنے تو آپ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. اور میں اس بات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اب میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ڈیلی میل نے تحرک کیا تھا، اب وہ معاملہ کلیئر ہوا. اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ کم از کم اس پہ معافی مانگ لیں جس طرح ڈیلی میل نے معافی مانگی. آپ بھی معافی مانگیں کہ خان صاحب آپ نے پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے میاں شہباز شریف کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے. اور اسی طرح کل ایک اور سٹوری چلی ہے، کل گھڑی نہیں گھڑیوں کا ذکر ہوا ہے، کل پھر ایک لیک ہوئی ہے، اور ساری قوم نے سنا کہ مرشد گھڑیاں بیچنے کا حکم فرما رہے. اور خان صاحب کو صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ خان صاحب اب لگتا یوں ہے کہ آپ کا بیانیہ بھی جعلی نکلا، آپ کے وعدے بھی جعلی نکلے. جو الیکشن کے دوران 2018 میں آپ نے وعدے کیے تھے، کسی ایک وعدے پہ آپ کام نہیں کر سکے. 4.25 سال آپ حکومت میں رہے، کسی ایک سیگمنٹ کے اوپر آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہو، ماں سوائے اپنے مخالفوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے. لگتا یوں ہی ہے خان صاحب جس طرح گھڑیوں کے رسیدیں جعلی نکلی ہیں، اسی طرح آپ کا بیانیہ بھی جعلی ہے، آپ کا منصوبہ بھی جعلی ہے، آپ کی سیاست بھی جعلی ہے. یہ ایسے ہی ہے. اب تو آپ ہنس رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا کہ اب تو ان کی جو رسیدیں آئی ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ بندہ جو دبئی والا جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو اسلام آباد کی F6 یا F7 میں کسی گھڑی ساز سے اس کی قیمت لگائی تھی اور بیچی ہے. وہ گھڑی ساز بھی کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح ان کی گھڑیوں کی رسیدیں جعلی ہیں، اسی طرح ان کی سیاست اور ان کا منشور جعلی ہے، اور وہ جعلی خواب دکھا کے قوم کو ارادے بھی پست ہیں، اور وہ قوم کو خواب دکھا کے اس طرح اچیومنٹ نہیں کر سکتے. ابھی بھی وقت ہے کہ وہ پاکستان کو ان مشکل حالات میں بیٹھ کے، سیاسی قوتیں بیٹھ کے سر جوڑ کے، پاکستان کے ادارے اکٹھے ہو کے ہم یکجہتی کے ساتھ پاکستان کو ان مسائل سے نکالیں گے تو پاکستان نکل پائے گا. ورنہ یہ جو گمان ہے، ہمیں تو ہے نہیں، یہ جو گمان ہے کہ میں ہی عقل مند ہوں، میں ہی سیانہ ہوں، میں ہی ذہین ہوں، میں ہی بہادر ہوں، میں ہی یورپ کو بہتر سمجھتا ہوں، میں ہی اکانومی کو بہتر سمجھتا ہوں، میں ہی پالیٹکس کو بہتر سمجھتا ہوں. پھر ہوتا یہ ہے کہ چوتھے سال حکومت کے پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ مجھے تو سمجھ نہیں تھی، میں نیا آیا تھا. اب آپ نئے نہیں ہیں، لہٰذا اب راستے پہ آئیے اور جو جمہوریت کا رستہ، سیاست کا رستہ ہے وہ اختیار کیجئے. اچھل کود سے معاملات حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ. یہ بتا رہے ہیں کہ جن طرح آپ نے انسانی حقوق سے سیاسی کی طرف آئے ہیں، ویسے تو پاکستان کا
अलमिया रहा है कि किसी ने रोटी कपड़ा मकान के नाम पे, किसी ने इस्लाम के नाम पे, किसी ने नए पाकिस्तान के नाम के ऊपर हमेशा ही अवाम के साथ ऐसा ही हुआ। आप ये बता दें इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके के ऊपर जो सबसे इस एरा के अंदर अरशद शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ, क्या उसके हवाले से भी बात की जाएगी? और ख़ास तौर पर बड़ा इजी सा केस है, जिन 16 लोगों ने FIR पिटवाई थी, कम से कम उनसे तो पूछ लिया जाए कि उन्होंने किसके कहने पे पिटवाई थी। मैं एक तो गुजारिश करूं कि लीडर दुनिया सारी में अपने मंशूर देते हैं, उन मंशूरों पे अमल करते हैं। रोटी कपड़ा और मकान का आपने जिक्र किया, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, आइए कोई मैदान लगाइए, कोई रखिए मकालमा रखिए, आप खुद तस्लीम करेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मकदूर भर कोशिश की थी, जो मंशूर दिया था उसकी तरफ अमल करने की कोशिश की थी। क्या उस दौर में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई? मजदूरों को हकूक़ नहीं मिले? क्या हमारे पाकिस्तानियों को रोज़गार नहीं मिला? क्या मुफ्त तालीम नहीं मिली? क्या कौन कौन सी रिफॉर्म्स थी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराई? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स बेशुमार, पूरी सोसाइटल रिफॉर्म्स की, आईने पाकिस्तान दिया, इंसानी हकूक़ आज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका जिक्र किया। हम ये नहीं कहते कि सारा मामला हल हो गया, लेकिन 4 साल में जो पाकिस्तान उनको मिला था वो कहाँ छोड़ के गए, उनको इसके साथ क्लब ना करें। हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम ये नहीं कहते कि हम गलतियों से मुबर्रा हैं या पाक है। अरशद शरीफ साहब का बहुत अफसोसनाक, बहुत तकलीफ दे वाक़या है। मैंने इसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि अब क्योंकि इस पर सुओ मोटो अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ मैं ये फिर ज़रूर आपके सवाल का जवाब में कहना चाहता हूँ कि जब ये सवाल उठाए गए, 2 इश्यूज़ बहुत पड़े। एक तो अरशद शरीफ साहब का कत्ल बहुत तकलीफ दे, बहुत अफसोसनाक। अब उसके सारे पहलुओं पे रोशनी पड़ रही है, उसके लिए हुक्म अदालत ने दे दिए हैं, JIT बन गई है और उस पर तहकीकाती अमल शुरू हो गया है। लेकिन इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग के सदर के तौर पे नहीं, PDM के लीडर के तौर पे नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान के तौर पे उन्होंने ये इस्तदा की थी अदालत आलिया, अदालत उज़्मा से कि आप फुल कोर्ट कमीशन बनाएं। अनप्रेसिडेंटेड बात है वो कि आप बनाएं और उसमें 2 इश्यूज़ को प्रोब कराएं, एक अरशद शरीफ साहब का कत्ल और दूसरा इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ वज़ीराबाद में। इन दोनों मामलात की तहकीकात कराएं, क्योंकि इन दोनों मामलात पे इशारों कनायों में और वाज़ेह इशारों कनायों में सियासी हुकूमत की तरफ नहीं, बल्कि इशारों में हम अपने कौमी इदारों को टारगेट कर रहे थे। और ये मामला क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो 16 FIR भी होनी चाहिए और बाकी मामलात भी क्लियर होने चाहिए। लेकिन मियाँ साहब के, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस ख़त को तो मेरे इत्तला के मुताबिक अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन चले इमरान खान साहब के ख़त पे अगर सुओ मोटो हो गया या बाकी कुछ लोगों के खतूत पे, हमें तो नहीं पता वो कितने ख़त हैं। वाज़े तौर पे इमरान खान साहब का ख़त ही मीडिया में आया या उनके ख़ानदान का, अरशद शरीफ साहब की वालदा का। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़त को भी जो एक ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस थी उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। हम तवक्को करते हैं कि अदालत ने जो कमीशन बनाया है या जो सुओ मोटो कार्रवाई शुरू की है, उसके नतीजे में ये जो पूरा प्रोब है, इसके सारे पहलू जो हैं यकीनन देखे जाएंगे और हमें जमा खातर रखना चाहिए। अब इसको अदालत पे छोड़ना चाहिए। जवेद हुसैन साहब, 1 मिनट क्या, जवेद हुसैन कायरा साहब और रियाज पीरज़ादा साहब से एक ही सवाल है। कायरा साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि जिन ऑडियोज़ के ऊपर हुकूमत शादियाने बजा रही है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है आपकी नज़र में? ये ऑडियोज़ जारी कहाँ से हो रही है? दूसरी, रियाज पीरज़ादा साहब, आपको ये याद दहानी करवाऊँ कि 10 दिसंबर जो है ह्यूमन राइट्स का आलमी दिन होता है, 9 दिसंबर नहीं होता, 10 दिसंबर का आलमी दिन है। और सर आपसे सवाल ये है कि जो इंटरफेरेंस हाई प्रोफाइल ऑफिस के अंदर की जा रही है, टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो टैप की जा रही हैं और फिर वो लीक की जा रही हैं, ये किस कदर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है एक हाई प्रोफाइल की प्राइवेसी के अंदर जो कि हो रही है इंसानी हकूक़ के हवाले से? देखिए, मैं अपने हिस्से का जवाब देता हूँ। पहली गुजारिश तो ये है कि यकीनन इस पे बड़ा तशवीश है कि पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस में अगर कोई रिकॉर्डिंग हुई है या होती रही है या होती है किसी भी सूरत में, तो ये काबिल तशवीश बात है, क्योंकि वहाँ सिर्फ अपने ये चंद गुफ्तगुएँ नहीं हैं, बहुत सारे अहम पाकिस्तान के इशूज़ डिस्कस होते हैं वज़ीर आज़म के ऑफिस में। बिलाशुबा ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर हमने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते थे वो लिए गए हैं। दूसरा, किसी भी लीक की
ऑथेंटिसिटी मेरे लिए तो ये पहली बात यह है कि अगर मेरे मुखालिफ के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो रहा है तो ये काबिल फ़ख्र बात नहीं है, मेरे लिए काबिल इत्मीनान बात नहीं है, काबिल अफसोस बात है। इसलिए कि किसी भी ऐसे अमल से अगर सियासत का चेहरा ख़राब होता है तो मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। रही बात उसकी ऑथेंटिसिटी की, ऑथेंटिसिटी उसकी यही है कि अभी तक उसकी तरदीद नहीं हुई। तरदीद तो हुई है सर, उस तरह की तरदीद, उसका फोरेंसिक हो जाएगा, उसकी तरदीद उस तरह नहीं की। फोरेंसिक सेल कौन करेगा? चलिए सर आगे। करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे जी। एक एक मिनट मिनट साहब को सवाल जी जी। ये बुनियादी हक है आपका कि इंसानी जो आपके हकूक़ हैं जिसमें एक पर्दादारी है, और ये सोशल मीडिया और ये जो टेपें हो रही हैं ये किसी सूरत भी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी घरों को तहफ़्फ़ुज़ था कि किसी जगह भी कभी आप देखें कि ना किसी के हाथ काटे गए, ना किसी को स्टोन टू डेथ किया गया। और अगर किसी बंदे ने कहा कि फ़लाँ घर में क्या हो रहा है तो आपने फरमाया कि पर्दा रखो लोगों का। और लोगों का पर्दा जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे अपने मज़हब में भी। और ये आजकल की जो मॉडर्न दुनिया है, जिस तरह ये लोगों को घेर के उनकी वीडियोस बना के और जो ऑन एयर करते हैं, मैं इसकी मज़म्मत भी करता हूँ। और बतौर मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स मुझे तकलीफ़ भी है कि लोगों की पर्दादारी रहनी चाहिए। और उसके लिए जो भी हमारी तरफ से जो इंसानी हकूक़ की तरफ से हमारा वक्तन फ़क्तन हम ये करते रहते हैं और इस चीज़ का कॉग्निजेंस भी लेते हैं। ये आपने सही कहा कि ये पर्दादारी किसी सूरत में नहीं होना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के नाम पे, चाहे एक ख़बर के नाम पे। और पुराने हमारी सहाफ़त के असूल भी ऐसे थे, हमारे जो लाइब्रेरी के सहाफ़ी थे जो लाइब्रेरियों से पढ़ के सहाफ़त में आए, कलम के ज़ोर पर जो लिखते थे। और कई राज हैं जो पुलिस वाले भी अपने दिलों में लेके कब्रों में चले जाते हैं। तो ये ज़रूरी है पर्दादारी किसी भी माशरे के लिए। राजक भट्टी साहब। कश्मीर एक्सप्रेस से बात की। सर, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, बलदियाती इंतखाबात मुकम्मल हो गए तो अवाम ने अब भी आज़ाद उम्मीदवारान के ऊपर एतमाद किया और PTI के ऊपर एतमाद किया। आप कहते हैं कि उनकी झूठ के सामने अवाम ना जाए, क्या कहेंगे? और सेकंड सर, मेहर क्या अपोजिशन ही मुतहदा रहेगी या नून लीग, या फिर किस लिहाज से क्या लाना क्या करें? सर फिरजादा साहब, आपसे आपने इंसानी हुकूक की बात की है तो मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए बात की, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में गुज़श्ता मार्च में एक साइंटिस्ट, कश्मीरी साइंटिस्ट का कत्ल होता है इस्लामाबाद के अंदर। उनके लवाहिकीन आपसे रब्ता करते हैं लेकिन आप उनकी दादरसी के लिए उनसे मुलाकात तक नहीं करते, तो इंसानी हुकूक की कहाँ बात की जाएगी, कौन सुनेगा उनकी बात? नहीं, मेरे साथ तो किसी ने रब्ता नहीं किया। ये पीरज़ादा साहब आपसे इस पर अर्ज़ करते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि मुज़फ़्फ़राबाद में इलेक्शन होता है, मुज़फ़्फ़राबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, मुज़फ़्फ़राबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, रावला कोर्ट की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, इसी तरह बाकी मेजर शहरों के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर सारी जमातों ने अपने अपने इलेक्शन लड़े हैं। हम PDM की जमातों ने एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़े हैं और मेजॉरिटी एरियाज़ और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में हम जीते हैं। ये जो काउंसलर्स की सीटें मिला के कहा जा रहा है, मैं जो कह रहा हूँ आप बेहतर समझ रहे हैं कि जो मेजर ऑफिसेज हैं वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो या मेयर्स हो या टाउन कमेटीज़ हैं, तहसीलें हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जीते हैं और हम मिल के इंशाल्लाह वहाँ हुकूमतें बनाएंगे। आज़ाद उम्मीदवारान, क्योंकि हम आस्ता आस्ता सियासत को इतना मलून कर बैठे हैं, अब बिरादरीज़म बड़ा चलता है, लेकिन खान साहब जिस दावे के साथ खड़े थे और कुछ दोस्त हमारे उनके लिए ये ख्वाब देख रहे थे कि वो तो इलेक्शन होगा और 2/3 अक्सरियत ले लेंगे, जहाँ पे उनकी हुकूमत है, जहाँ बेशुमार पैसे लगाए गए हैं, खुल के वहाँ डेवलपमेंट के काम कराए गए हैं, वहाँ कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बैठी थी और इतना तरक्याती काम कराने के बावजूद वहाँ पे PTI जीती नहीं है। हमारी कलेक्टिव जो विक्ट्री है उसके सामने उनके कम वोट हैं। हाँ, आज़ाद उम्मीदवारान का जीतना ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि लोग सियासी तौर पे नहीं, बिरादरियों, कबीलों, मसलक की बुनियाद पे अगर तकसीम होते हैं तो ये बड़ा तकलीफ़ दे और अफसोसनाक सूरत हाल है। ये पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। एक छोटा सा पीरज़ादा साहब फरमा रहे हैं कि मेरे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया। जो साइंसदान आप फरमा रहे हैं कि उनको कत्ल किया गया, उनका मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया, उनकी तहकीकात हो रही होंगी।
اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, مقدمہ درج نہیں ہوا یا ان کے پاس کوئی اسپیشل گریوانسز ہیں, تو وہ ابھی بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, وہ پیرزادہ صاحب سے ملیں. میرے پاس ڈیلی ایسی پورے پاکستان سے درخواستیں آتی ہیں جو بذات خود میں پڑھتا ہوں, اور اس کے مطابق ہم نے جیسے کیونکہ انٹیریئر منسٹری, پروونشل گورنمنٹس اور ہمارے ادارے جو ہیں جو لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرتے ہیں, پھر اس کے مطابق ہم ان کو بھیجتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس مجھے مل لیں, وہ مل لیں. میرا دفتر کھلا, میں تو ویسے بھی دیہاتی, ہم تو ذمہ دار, میرا تو ویسے بھی کھلا رہتا ہے دفتر, چٹکی بھی ضرورت نہیں ہے, جو بھی آئے چلا آئے. اور دوسرا یہ بلدیاتی الیکشن کی ایک چیز منسٹر صاحب نے بھی کی ہے. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ پارٹی جو ہوتی ہے وہ الیکشن ہمیشہ اس کا ہوتا ہے, اور لیکن لوگ دوسری پارٹی کی طرف سے ٹکٹ نہیں لیتے کہ ہمیں ٹارگٹ کر لے گی بیوروکریسی, تو وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور ہم جب اگر اقتدار میں جب ہوں تو پھر لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ٹکٹ دیں. تو یہ ہمارے ایک سسٹم میں یہ خرابی ہے, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ہاری ہے. سب ٹی وی سے تھینک یو سر ٹی وی سے. آپ نے جب سے وزیر امور کشمیر بنے, ہم نے دیکھا کہ آپ نے مختلف فورمز کو بلایا. بھارت کا جو ظلم ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ عیاں نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا بین ہے, سوشل میڈیا پہ اس طرح نہیں آتا. ایک طرف بھارت اپنا جھوٹا بیانیہ بیچتا ہے, سوشل میڈیا پہ جھوٹ دنیا کو پہنچاتا ہے, دوسری طرف کشمیر کی جو اصل صورت ہے وہ سامنے نہیں آتی. اس پر آپ نے کہا تھا کہ آپ جو کمپین لے کے چاہ رہے ہیں, جو نوجوانوں کے حوالے سے آپ کا ایک پوائنٹ ہے کہ نوجوان کے اندر آگاہی اور شناسائی, اور پھر سوشل میڈیا پہ اس بیانیے کو, بھارت کی بیانیے کو کوارٹر کرنا, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. منسٹری آف انفارمیشن میں سوشل میڈیا ہمارا جو ونگ ہے یقیناً اس پہ اس کو کیٹر فار کر رہا ہے. اس کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے, یہ کہ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کشمیر کا مقدمہ ہمیں انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی اور بیان کرنے کی ضرورت ہے. میں نے مختلف فورمز کیے ہیں, مزید اس عمل کو آگے بڑھانا ہے, اور یونیورسٹیز کے طلباء کے ساتھ ایک مکالمے کا آغاز کیا ہے. ابھی ہم کشمیر کے اندر شروع کرنے جا رہے ہیں کہ کشمیر کے جو یونیورسٹیز اینڈ کالجز ہیں وہاں پہ ڈائلاگ کیے جائیں. وہاں پہ ذرا نوجوانوں کے اندر پلان کر رہے ہیں, یہاں تک جو ڈائلاگ کیا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے وکلاء کے اور جرنلسٹ کے کیے. اب مزید انشاءاللہ, کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو, خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کو مسئلہ کشمیر کی ایکچوئل آگاہی